ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے پیا کا رنگ اور اس کی رائٹر ہے نادیہ جہانگیر۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ نہ سمجھ تھی، بے وقوف تھی، جب بھی نرمل کے اصرار پہ اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ نرمل جس کام کے لیے اسے ساتھ لائی ہے وہ کتنا برا اور گھٹیا کام ہے۔ اب جو نرمل کو کونے والی میز پہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو اسے خود پہ جی بھر کے غصہ آیا کہ وہ کیوں نرمل کی باتوں میں آ کر یہاں ریسٹورینٹ میں چلی آئی۔ وہ بے شک 16 سال کی تھی، لیکن نرمل کو یوں بے باکی سے لڑکے سے باتیں کرتے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے دیکھ کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کافی پیتے ہوئے یوں ہی خیال سا آیا کہ اسے یہاں بیٹھے اس کا باپ یا باپ کا جاننے والا دیکھ لے تو کتنا برا ہوگا اس کے ساتھ، اس کا باپ کیا سوچے گا۔ اور اسی سوچنے سے جھٹکے سے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نرمل پہ لعنت کے 2 بول بھیج کر اسی ہوٹل کے داخلی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسے فائرنگ کی زوردار آواز سنائی دی۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور ایسی ہی چیخ اس کے آگے پیچھے لوگوں نے ماری تھی۔ فائرنگ کی آواز جب بالکل دروازے کے پاس آنے لگی تو ریسٹورینٹ میں موجود ہر فرد نے اپنی جان بچانے کی خاطر آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ اس نے بھی بھاگنا چاہا لیکن اس کی وہی ہمت وہی دم توڑ گئی۔ اسی اثنا میں کوئی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب ٹکرانے والے نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھ لیا تھا۔ اس کی بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئی۔ آہنی گرفت والے نے اس کے گرد اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ چیخیں مارتے مارتے اس کا ماتھا اس شخص کے گلے میں لٹکے تویز سے ٹکرایا اور اس کی نظروں نے تویز دیکھ کر اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خان یعنی خودکش بم دھماکہ گرفت والے کا سینہ بھی چوڑا تھا۔ یقیناً اس نے بارودی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ذہن میں آئے نکتے کو جھٹلا نہ سکی اور اب کی بار جو اس کی چیخیں بلند ہوئی آسمان کو بھی چھو آئی۔ اتنی بلند ہوتی چیخوں پہ گرفت والے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا تھا لیکن وہ سر دائیں بائیں جھٹکنے لگے تھے۔ مجبوراً بازل خان کو جما کر اس کے منہ پہ تھپڑ ہاتھ رکھنا پڑا تھا اور اس کے لاکھ چھڑانے کی کوشش کے باوجود اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامنی سی لڑکی اس کے بازوؤں میں ہی جھول جائے گی۔ لڑکی کا سانس بند ہو گیا تھا اور ساتھ اس کا بھی۔ یہ دمہ کی مریض ہیں، سانس گھٹنے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ شکر ہے وقت پہ آپ لے آئے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یہ کب تک ہوش میں آئیں گی؟ اسے وقت پہ حویلی پہنچنا تھا کہ بابا جان کی کوئی 101 کالز آ چکی تھی۔ اب اس لڑکی کو یوں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جایا جا سکتا تھا۔ یہاں ٹھہرنا اس کی مجبوری تھی اور حویلی پہنچنا بہت ضروری۔ تبھی ڈاکٹر سے اس نے پوچھا 1 آدھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اور تب تک بابا جان کی جان سولی پر لٹکی رہے گی۔ اس نے سوچا اور گہری سانس لے کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہزار کے کہیں نوٹ اس کے ہاتھ میں آئے اور اس نے بنا گنے اور دیکھے وہ سب ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ پلیز اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے، جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتی ان کے پاس رہنا ہے اور ان سے ایڈریس وغیرہ لے کر ان کو بحفاظت گھر تک پہنچا دیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا جو اتنے سارے نوٹ دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہے کہ مجھے جلدی حویلی پہنچنا ہے، بابا جان سخت پریشان ہے ورنہ میں خود یہاں رکتا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے سائیں، میں ان کا مکمل خیال رکھوں گا۔ پیسے پکڑتے ہوئے ڈاکٹر نے بے حد عاجزی کا ثبوت دیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں ایک نظر انہیں دیکھ لوں؟ ایسا ہے سائیں، ہم انہیں ذرا وارڈ میں منتقل کر لیں، پھر آپ دیکھ لیجیے گا، ابھی ذرا مشکل ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اس نے ذرا سا پیشانی کو رگڑا اور کچھ سوچا۔ یار بڑی دیر ہو جائے گی، آپ ان کا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے۔ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نگاہ دوڑاتا پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے زور زور سے سر ہلایا۔ وہ باہر نکلا تو ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو غور سے دیکھا۔ واہ مولا تیری کرم نوازیاں۔ ڈاکٹر پیسوں کو چوم کر فوراً آگے بڑھ گیا تھا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے، اور دروازے کے پار زمین پہ کروفر سے چلتے بازل خان نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ حریص لوگ، اس نے سوچا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو نامعلوم جگہ پہ دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایزی، ڈاکٹر نے اسے اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ آپ ہسپتال میں ہیں، آپ کو خان سائی یہاں لائے ہیں۔ اگر آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو پلیز اپنا ایڈریس وغیرہ بتائیے تاکہ آپ کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ حیران ہوئی کہ یہ سائی کون ہے بھلا، جو اسے یوں اٹھا کر یہاں ڈال کر چلا گیا، اور پھر ریسٹورنٹ والا واقعہ اس کے ذہن میں دوڑ گیا تو اس کے اندر سنسناہٹ پھیل گئی۔ تو اس شخص نے دھماکہ کر دیا ہوگا،
اس نے کسی سے اپنے ہاتھ پیر ہلائے، سب کچھ سلامت تھا، وہ زندہ تھی۔ وہ شخص تو مجھ سے لپٹا تھا، پھر اس خودکش دھماکے میں کیسے بچ گئی؟ اس کے ذہن میں دور دور تک یہی سوال گونج رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سنیے، میں زندہ ہوں کیا؟ اس کے بچکانہ سوال پہ ڈاکٹر دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں معذور تو نہیں ہوئی؟ اس نے پھر سے ہاتھ پیر ہلا کر اپنے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ بی بی، آپ زندہ ہیں، مکمل ہوش میں ہیں۔ آپ کا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو آپ معذور ہوتی؟ صرف دم گھٹا تھا اور اب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر مجبور تھا کہ اسے مکمل جواب دیتا کہ بازل خان سے انگنت پیسے جو لے کر جیب میں ڈال رکھے تھے، ورنہ اب تو اس کا اپنے ذاتی کلینک میں ڈیوٹی ٹائم شروع ہونے والا تھا اور وہ یہاں سے فوراً بھاگنا چاہتا تھا، لیکن خان سائیں کے پیسے اور ان کے غصے کا خوف اسے یہیں بیٹھنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ حالانکہ وہ بے چین اب بھی تھی کہ جب وہ خودکش بمبار اس کے ساتھ لپٹا تھا تو وہ دھماکے میں زندہ بچ کیسے گئی، اور وہ بھی صحیح سلامت۔ حیرت ہے۔ پلیز آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اسے فوراً اپنے بابا کا خیال آیا تھا اور اسے جھرجھری سی آ گئی کہ اگر انہیں اس کا ریسٹورنٹ میں بے وجہ موجود ہونا، پھر دھماکے میں اڑ جانا، پھر بچ کر یوں ہسپتال تک پہنچ جانا پتہ چلا تو ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی۔ یوں بھی اس کے امتحانات ہو رہے تھے، پرسوں آخری پیپر تھا۔ اگر بابا کو اس واقعہ کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اسے پیپر نہیں دینے دیں گے۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت خوف زدہ رہتے تھے، اب تو اور ہو جائیں گے، اور وہ آخری پیپر نہ دے کر بہت کچھ گوا دیتی۔ بہتر تھا بابا کو خبر نہ ہی ہوتی۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے نرمل کو نمبر ڈاکٹر کو لکھوا دیا، جو اگلے 15 منٹ میں اس کے پاس تھی۔ تم زندہ ہو رمل؟ وہ اسے بھی زندہ سلامت دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ہاں، اب تک تو زندہ ہوں، لیکن اگر تم نہ ملتی تو تمہارے باپ نے ضرور مجھے اوپر پہنچا دینا تھا۔ رمل اس کی گمشدگی سے پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اب تو اس کے سر ہی ہو گئی۔ تم غائب کہاں ہو گئی تھی بدتمیز لڑکی؟ سارے ریسٹورنٹ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر چلی تھی میں، حتیٰ کہ نبیل کرسیاں تک کھنگال ڈالے کہ شاید کسی سے چپکی ہوئی ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا منحوس، جواباً وہ بھی بگڑی۔ نہ تم مجھے ساتھ لاتی، نہ وہ دھماکہ ہوتا۔ اس کی بات پہ رمل چونکی۔ دھماکہ؟ کون سا دھماکہ؟ وہ جو ریسٹورنٹ میں ہوا؟ وہ دھماکہ نہیں، فائرنگ ہوئی تھی، وہ بھی ہوائی، صرف روڈ پہ۔ لیکن خودکش بمبار تو میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ ارے کون سا بمبار؟ ہیلو لیڈیز، پلیز اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے بھی کچھ کام ہے، مجھے نکلنا ہے۔ ڈاکٹر نے تپ کر درمیان میں مداخلت کی۔ وہ دونوں نان سٹاپ بول رہی تھی، اس بیچارے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی جو باوجہ مجبوری وہاں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ دونوں تیزی سے سر ہلا کر اٹھی۔ پلیز خان صاحب، پوچھیے تو یہ لازمی بتائیے گا کہ میں آخر تک آپ کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر مانور سے مخاطب تھا۔ رمل نے حیرت سے مانور کی طرف دیکھا۔ یہ خان صاحب کون ہے؟ مانور نے جواباً کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تب ہی رمل کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پہ شہباز محمود کا نمبر دیکھ کر رمل کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی۔ تمہارے بابا کا ہے، وہ رونی سی شکل بنا کر بولی۔ جلدی سے کوئی بہانہ بناؤ ورنہ دونوں کا قتل یقینی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ انکل سوری، ہم لیٹ ہو گئے، ہم دونوں منگلا ڈیم پہ آئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی۔ نہ 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 پلیز گاڑی نہ بھیجنا، اب تو گاڑی ٹھیک بھی ہو گئی، بس یہاں میگا مارٹ میں ہے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، ابھی بس پہنچتے ہیں، اوکے بائے۔ اس نے ساری بات ایک ہی سانس میں ختم کی اور فون بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یار اگر بابا کو پتہ چل گیا تو؟ وہ سہم کر بولی۔ ایک تو تم ڈرپوک بہت ہو، تو کیا کروں، مجھ سے یہ دوگلا پن نہیں ہوتا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو یہ لو فون، بابا کو بتا دو سب۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ چھوڑ یار، میں نے اتنی بزدل لڑکی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے تاکہ لوگ انہیں شیرنیاں کہیں۔ شیرنیاں؟ یہ شیرنی تم ہی بن سکتی ہو۔ خوفناک بندہ دیکھ کے میرا تو دم پہلے ہی گھٹنے لگتا ہے، میں بھلا کیسے بنوں شیرنی؟ پتہ ہے کیا، تم نے جو خود ساختہ ڈر و خوف اندر گھسا رکھے ہیں، انہوں نے تمہیں اتنا بزدل، ڈرپوک اور گیدڑ بنا رکھا ہے۔ اوہ سوری، گیدڑ نہیں، گیدڑی۔ آخری جملے پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تو اس نے زور سے ایک مکہ اس کے کندھے پہ جوڑ دیا۔ دفع ہو تم۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہباز محمود نے تیزی سے کچھ پیچھے چھپایا۔ کیا شاپنگ کی میرے بیٹے نے؟ تکیے کے نیچے کوئی چیز چھپاتے ہوئے انہوں نے یوں ہی پوچھا تو وہ بوکھلا گئی۔ وہ بابا شاپنگ تو رمل کو کرنی تھی۔ اس کے بوکھلائے ہوئے انداز پہ شہباز محمود نے چونک کر اسے دیکھا۔
سب خیریت ہے نا؟ بابا کی زیرک نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ان کے پاس آن بیٹھی اور ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ بابا، پرسوں میرا پیپر ہے اور مجھے پتہ ہے مجھے ساری رات جاگنا ہے، شہباز محمود نے معصومیت سے کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کتنے سیانے ہیں آپ! اس کی بات پہ وہ بھی ہنستی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اپنی میڈیسن لی؟ باپ کی بات پہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، تب ہی سر جھکا دیا۔ کتنی لیزی ہو تم مانو، ایک وقت کی دوا چھوڑنے پہ جانتی ہو تمہاری حالت کیسے ہو جاتی ہے، اور تم پھر بھی سستی دکھاتی ہو۔ باپ کی ذرا سی سرزنش نے اسے نادم سا کر دیا۔ اوکے، تم بیٹھو، میں تمہاری دوا لے آؤں۔ اور یہ بتاؤ، چائے پیو گی یا کافی؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جو میرے بابا پئیں تو پھر اسٹرانگ سی چائے چلے گی۔ بالکل۔ اس نے سر ہلایا تو شہباز محمود ملازم کو آواز دیتے باہر نکل گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ دوا کے بغیر ہی اس کو ہسپتال جانا پڑ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر تکیے پہ پڑی جس کے نیچے شہباز محمود نے اسے دیکھتے ہی کچھ چھپایا تھا۔ اس نے یوں ہی غیر ارادی طور پر تکیہ اٹھا دیا۔ نیچے سیاہ رنگ کا پستول پڑا تھا۔ یقیناً وہ آج پھر اسے نکال کر صاف کر رہے تھے اور اسے دیکھ کر چھپا دیا کہ وہ ایسی چیزوں سے ڈر جاتی تھی۔ ڈر تو وہ اب بھی گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے تکیہ پستول کے اوپر رکھ دیا تھا۔ میں کہتی ہوں بازل خان، بات مان لے میری۔ 35 برس کا ہو گیا ہے تو، تیری عمر پیچھے نہیں آگے ہی آگے جا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل بڈھا ہو جائے گا۔ کیا یوں ہی بے سہارا رہ کر زندگی گزار پائے گا؟ اپنا من چاہا موضوع یاد آ گیا تھا اور ان کے سینے کے بائیں جانب شدید درد نے پھر سے سر اٹھایا تھا۔ دیکھ بازل، میں تیری ماں ہوں، میرے دل میں بھی تیرے ارمان ہیں۔ میں تجھے صحرے میں سجا اور گھوڑی پہ چڑھا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بے جان کی لجاجت سے بھرپور آواز پہ اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ آ کر لہرایا اور وہیں ٹھہر گیا۔ آنکھوں میں ایسی سرخی اتری کہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اس نے بہت تکلیف دہ سانس اندر کھینچی تھی۔ بے جان نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ مان لے بات میری، تیرے ہی فائدے کی ہے۔ پلیز بے جان، جو بات ناممکن ہے اس کے لیے بحث کرنا بے سود ہے۔ اس کا لہجہ ترشی لیے ہوئے تھا۔ بے جان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی۔ کیوں بے وقوفانہ ضدیں لگاتا ہے؟ مجھے یہ بتا تو، بیٹھک کی ساسرے پہ جس سے تو محبت کرتا تھا مدتوں ہوئی، اس کا کفن بھی میلا ہو گیا، اب کیا قبر پہ ہی بیٹھ کے ساری رات گزارنی ہے؟ بے جان کی بات پہ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ جو دل میں زندہ ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے ہی نہیں بے جان۔ صنوبر میرے دل میں ہے، وہ زندہ ہے، اس کی قبر ہی میں میری متاع حیات ہے۔ مردوں کو زندہ کہنے والے تیرے جیسے ہی بے عقل ہوتے ہیں۔ پلیز بے جان۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھنا چاہا تھا، وہ سمجھ گئی، مگر تعصب سے بھرپور سانس لے کر اتنا ضرور کہہ دیا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے بازل خان۔ یہاں کوئی زندہ ہوگا تب نہ، اس نے اندر ہی اندر گرتے آنسوؤں کے ساتھ سوچا تھا۔ درد کی ایک اور تیز لہر جسم میں دوڑی تھی۔ جا، تجھے تیرے بابا سائیں بلا رہے ہیں۔ بی جان نے اس پتھر سے سر پھوڑنے کی بجائے ایک بار پھر چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا اور موضوع بدل دیا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ عادل لالا کہاں ہے؟ مظفر آباد آ گیا ہے۔ خیریت؟ کوئی میٹنگ تھی اس کی؟ کتنے دن رکے گے وہاں؟ شاید ایک ہفتہ۔ نوال بھی ساتھ گئی ہے۔ دیکھ لو، بندہ شادی شدہ ہو تو جہاں چاہے بیوی کو لے کر گھومے پھرے۔ بی جان کی نکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بات گھما پھرا کر پھر سے شادی پہ لے آئی تھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ بی جان مایوس ہو گئی۔ پتہ نہیں میں کب وہ دن دیکھوں گی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ماں کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ بابا سائیں کے پاس آیا تو انہوں نے ایک چمکتا دمکتا بنڈل اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بابا سائیں؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ اپنے کشمیر کی چند خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ تو تمہارے لیے منگوائی ہیں؟ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ کس لیے؟ اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کہیں بل پڑے۔ تم بچے نہیں ہو بازل خان، زیان خان نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا تو اس سے چپ نہ رہا گیا۔ یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے بابا سائیں۔ بے شک گئے وقت کو کوئی واپس نہیں بلا سکتا، آنے والے وقت کو تو تھاما جا سکتا ہے نا۔ تم فضول ضد کرتے ہو۔ معذرت بابا سائیں، آپ جانتے ہیں صنوبر کے بعد میں کسی کو بھی اپنا نہیں سکتا۔ صنوبر تو عرصہ ہوا مر بھی گئی۔ مری نہیں، ماری گئی، اس نے تصحیح کی۔ اس کا جرم ہی ایسا تھا۔ صرف دوستی نبھانا اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ صرف دوستی نہیں، ہماری نسل کو داغ لگانے کی بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بابا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ افشین آپی نے خود محبت کی تھی، صنوبر نے انہیں محبت کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ افشین اور سفیان کی ملاقاتوں کی عینی شاہد تھی۔
نام مت لو اس ذلیل کتے انسان کا۔ ریحان خان کا سفید چہرہ غصے کی شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ ایسی ہی سرخیاں بازل خان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے جو کیا اپنی نسل، اپنا خاندان اور اپنے نسب کو بچانے کے لیے کیا۔ آپ افشین اور سفیان کو قتل کروا دیتے، لیکن صنوبر کیوں؟ وہ بے بس ہوا، آواز کانپ گئی۔ افشین نے ہمارے خاندان کا نام ڈبونے کی کوشش کی اور صنوبر نے اس کا ساتھ دیا۔ جتنا جرم افشین کا تھا اتنا ہی جرم صنوبر کا بھی تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں بابا سائیں، آپ لوگوں نے افشین اور صنوبر کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ ہمارا حسب نسب ڈبونے پہ لگی تھی اور ہم ان کے ساتھ بہتری کرتے۔ تم میرے سپوت و بازل ریحان خان کے، کیا تمہیں خاندان کی عزت، اپنے باپ دادا کی عزت عزیز نہیں؟ ریحان خان کی چنگھاڑتی آواز پہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ بے شک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی ایک گھٹیا خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی اور اس کی سہیلی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا جرم واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن یہ دل بہت بے ایمان تھا جو اس سہیلی صنوبر کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں کسی اور کی گنجائش تھی نہ جگہ۔ پھر کیسے وہ بیجان اور بابا سائیں کی بات مان لیتا؟ بازل خان، بہتر ہے تم شادی کا فیصلہ خود کر لو، ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ ریحان خان بے حد سنجیدہ تھے۔ آئی ایم سوری بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس نے بھی آرام سے کہہ دیا۔ میں مجبور ہوں، مجھے عادل کے برابر تمہیں بھی حصہ دینا ہے، مگر تمہاری شادی کے بعد۔ اور میں بھی مجبور ہوں، میں نے صنوبر کو کال دیا ہوا ہے۔ تمہیں زندہ لوگوں کی بجائے مرے ہوئے لوگوں کو دیے گئے کال زیادہ عزیز ہیں۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ ریحان خان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رات آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ ساری رات دل بھرا رہا اور آنکھ روتی رہی۔ بیڈ پہ پڑے صنوبر کے تمام خطوط بولتے رہے، گئے وقت کی باتیں بتاتے رہے اور اسے بے حساب رلاتے رہے۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کی ہمراز، ہر چیز میں، ہر کھیل میں اس کی ساتھی۔ بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ کی تمنا جاگی، لیکن برے وقت نے برا کیا، کسی کی سزا اس کا بھی مقدر بن گئی۔ سہیلی کا ساتھ دیتے دیتے اپنی جان گنوا دی اور ساتھ اس کی جان بھی لے گئی۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ صبح منشی زمینوں کے کاغذات لے کر اندر آیا تو بابا سائیں کو خود بدھ لگ گئی۔ سو رہا ہے، بیجان نے کاغذوں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دن کے 11 بج گئے ہیں۔ میں نے 2-3 بار باہر بلایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے کہو منشی آیا ہے۔ وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ میں اس ضدی لڑکے سے عاجز آ چکا ہوں۔ وہ تپے۔ اس سے کہو کل ہماری زمینوں کا فیصلہ ہے، میرے کہے بنا خاموشی سے عدالت چلا جائے۔ آج تو اس نے اپنی عدالت لگا رکھی ہوگی۔ بیجان نے گہری سانس لی۔ عجیب انسان ہے، لوگ 10-10 عورتیں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک ہی عورت کے پیچھے مر رہا ہے، اور وہ بھی مری ہوئی عورت کے پیچھے۔ بیجان نے تصحیح کی اور منشی سے کاغذات لے کر پڑھنے لگی۔ ریحان خان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا بکھرا اولیا دیکھ کر تخت پہ بیٹھی زمر آپا نے گویا اس کی مشکل کا حل نکالا تھا۔ آپ سب جانتی ہیں۔ سوجی اور دکھتی آنکھوں کو اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اندر کی جانب دبایا۔ دیکھ میرے بھائی، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ صنوبر کی موت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بے قصور تھی۔ سمر آپا کی بات کو اس نے راستے میں ہی روک دیا۔ یہ تم کہتے ہو نا، ورنہ اس کا قصور افشین جتنا ہی تھا۔ اس نے افشین کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اسے بھاگنے کے لیے اپنا برقع تک دیا۔ پھر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ بے قصور نہیں تھی بازل خان۔ ہمارے جو ریت رواج ہیں وہاں یہی قصور اصل جرم ہوتا ہے۔ بابا سائیں نے حکم دیا۔ عادل اور شیان نے اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ پھر کیسے وہ اپنی قصوروار بیٹی کو چھوڑتے، اسے زندہ رہنے دیتے، اور جب بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا تو اس کی ساتھی کو زندہ رکھ کر وہ آستین کا سام کیسے پالتے؟ سمر آپا کے کھردرے لہجے پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بات سچ تھی مگر بے ایمان دل تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ دل اب بھی بے قرار تھا، اس مرے ہوئے وجود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اندر محبت سانس لیتی تھی تو باہر وہ جیتا تھا۔ لڑکیاں تو سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ دیکھیں سائیں، یہ کتنی خوبصورت ہے، میرے بازل کے ساتھ بیٹھی کتنی جچے گی۔ بیجان ریحان سائیں کے پاس ساری تصویریں پھیلائے بیٹھی شوق سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں واقعی، یہ تصویر بازل نے دیکھی؟ انہوں نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ بیجان نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے آج اسے منا کر ہی رہیں گے۔ وہ لکیر کا فقیر ہے ہاجرہ بیگم، اس کی طبیعت آپ پہ گئی ہے، انہوں نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔
اس کی محبت کا قتل ہم پہ واجب تھا۔ جب ہم نے اپنی سگی اولاد کو نہیں بخشا تو وہ تو پھر غیر تھی۔ سائیں کا لہجہ دیکھتا ہوا تھا۔ سگی اولاد کے لیے بھی طرز کی گنجائش نہ تھی۔ بے جان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میری جھلی بیٹی، انہوں نے سوچا۔ ہاجرہ بیگم ہمارے لیے محبتوں سے زیادہ خاندان کی عزت اہمیت رکھتی ہے۔ خاندان پہ حرف آئے، ہم میں سے کسی کو قبول نہیں، انہوں نے اپنے مخصوص بھاری و کڑک لہجے میں کہا۔ تو ہاجرہ بیگم چپ چاپ انہیں دیکھ کر رہ گئی کہ یہ سخت جان سخت دل لوگ نہ جانے کیسے پتھر تھے، جن کے لیے خاندان کا نام اور مقام سگی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ہاجرہ بیگم خود بھی تو اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ افشین کی یاد کبھی کبھی انہیں بے چین کرنے آ جاتی تھی، لیکن خاندان کی عزت کا خیال انہیں بے سکونی اور بے چینی سے بچا لیتا تھا۔ اب بھی جلدی وہ اس کیفیت سے نکل آئی۔ میں یہ تصویریں خود بازل کو دکھاؤں گی، ایک اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ دن برا تھا یا حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ صبح ہی صبح ڈرائیور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اسے زحمت دینے کے بجائے گھر کے اندرونی کام کرنے والے ملازم کو اسکول چھوڑنے کو کہا تھا۔ ملازم نے لاکھ کوشش کی مگر اس سے گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ اس کا آج آخری پیپر تھا، اسکول پہنچنا ہر صورت لازمی تھا۔ لگتا ہے چھوٹی بی بی ڈرائیور کی طرح آج گاڑی کی طبیعت میں بھی گڑبڑ ہے، ملازم نے دانت نکوستے ہوئے کہا تو وہ روحانسی سی ہو گئی۔ ملازم نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے فوراً پینترا بدلا۔ آپ ایسا کریں، بڑے صاحب جی کو جگا لیں، وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں نہ فیضی، بابا ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے، اب جا کے ان کی آنکھ لگی ہے تو میں کیسے انہیں اٹھا دوں؟ وہ دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹتی بے حد پریشان اور روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ بھی تو چھوٹی بیوی کمال کرتی ہیں، پڑھنا آپ نے ہوتا ہے اور جاگنا بڑے صاحب کو پڑتا ہے، ایسا بھی کیا ڈرنا، آپ سوتے ہوئے صاحب جی کے پاس بیٹھ کر بھی تو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے فیضی، تم سب جانتے ہو اندھیرے سے مجھے کس قدر ڈر لگتا ہے اور رات تو میرا دم بند کرنے لگتی ہیں، ایسے میں اگر بابا بھی میرے ساتھ نہ جاگے تو میں کیسے زندہ رہوں؟ چھوڑیے بی بی جی، یہ آپ کا وہم ہے، رات باہر ہوتی ہے، اندھیرا باہر ہوتا ہے، آپ اندر، دروازے کھڑکیاں بند اور سب سے بڑھ کر بڑے صاحب آپ کے پاس، پھر کاہے کا ڈر؟ وہ جانتی تھی گھر کے ملازم اس سے چوری چھپے اس کے ڈرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پاتے کہ اس کے سامنے ہنسے۔ آج فیضی کے منہ سے نکل گیا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اکیلے میں یا اندھیرے میں اس کی خوف کے مارے جو حالت ہوتی تھی، اس حالت کی وہ خود ہی گواہ تھی یا اس کے بابا؟ اور اس کے بابا کو پوری امید تھی کہ وہ جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کا خوف خود بخود جاتا رہے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بہادر بننے سے پہلے ہی وہ دمہ جیسی بیماری کو بھی اپنا لے گی، اور یہ بیماری لگتے ہی اس کے باپ نے پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن بیماری تھی کہ علاج کے باوجود ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب حالات ایسے تھے کہ امتحانات کی وجہ سے اسے ساری رات جاگ کر پڑھنا پڑتا تھا۔ ایسے میں کہیں بار اس کی حالت خراب ہوئی تھی تو اس کے باپ نے بھی اس کے ساتھ جاگ کر رات گزارنا فرض سمجھ لیا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بابا بہت بے سکون رہے، لیکن اس نے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ ان پہ کبھی اپنا خوف ظاہر نہیں کرے گی، انہیں سکون دینے کی کوشش کرے گی۔ یہ ارادہ کرتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے بعد سکون کسے ملنے والا ہے اور بے سکونی کسے۔ اور اب صبح ہی صبح پہلی بے سکونی خراب گاڑی کی صورت میں اسے مل ہی چکی تھی۔ فیضی، میں لیٹ ہو رہی ہوں، تم ایسا کرو گیٹ بند کر لو، میں کسی ٹیکسی یا رکشے سے اسکول چلی جاتی ہوں۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی اور بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئی کہ اب مزید وقت برباد کرنا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہ تھا۔ لیکن چھوٹی بیوی، بڑے صاحب، فیضی نے کچھ کہنا چاہا، جواباً اس نے ہاتھ اٹھایا۔ انہیں کچھ مت بتانا، مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، تم گیٹ بند کر لو، وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور اوپر کمرے میں گیٹ بند ہونے کی آواز سن کر شہباز احمد نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے لگے کیلنڈر پہ 17 مارچ پہ سرخ پینسل سے گول دائرہ لگا دیکھ کر ایک پل کے لیے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے ہاتھ مار کر اپنے تکیے کے نیچے سے سیاہ رنگ کا پستول نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا۔ پستول دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ اسے نہ تو کوئی ٹیکسی ملی تھی اور نہ ہی کوئی اور سواری۔ وہ بھاگنے کے انداز سے چلتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ تو لازمی لگ جاتا، اور اگر وہ پیدل چلتی تو گھنٹے بھر کا سفر تھا۔ ایسے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رک کر کسی سواری کا انتظار کرے یا یوں ہی پیدل چلتی رہے۔ اس کے کندھے پہ شولڈر بیگ، جبکہ ہاتھ میں کلپ بورڈ اور کتاب تھی۔ بے حد عجلت میں وہ موبائل بھی اٹھانا بھول گئی تھی۔ اب تیز تیز چلتے ہوئے اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھنے کے بجائے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر لی تو پیچھے سے چلتے قدموں نے بھی
تیزی اختیار کر لی۔ وہ جتنا تیز چل رہی تھی پچھلے قدم بھی اسی رفتار سے چل رہے تھے۔ اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھنا چاہا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے کندھے کے بالکل اوپر کسی مرد کا ہاتھ آ چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس چیخ کے ساتھ ہی اس کی مزید چیخیں بلند ہوئی جب ہاتھ اس کے شولڈر بیگ پہ پڑا تھا اور اس گنڈے نے اس کا بیگ اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ خوف کے مارے وہیں کھڑے ہو کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر چیخے جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے چپ ہونے کو کہنا چاہا تھا اور وہ چیخیں مارتی ہوئی اگلے کے کندھے سے جا لگی تھی۔ وہ بندہ وہیں حق تک رہ گیا تھا۔ اسکول کے سفید یونیفارم میں ملبوس کھلے بالوں والی لڑکی کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس صورتحال سے وہ خود گھبرا گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے کندھے سے لگی ابھی بھی بس چیخے ہی جا رہی تھی۔ ریلیکس ریلیکس پلیز۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کو خود سے پرے کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اور مضبوطی سے اسے چپک گئی۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کہیں لکیریں ابھری۔ پلیز خود پہ کنٹرول کریں، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے۔ دائیں بائیں جو اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے رک کر دیکھنے لگے۔ بازل خود پہ بامشکل کنٹرول رکھ کر بولا تھا، لیکن وہ تھی کہ بس چیخے ہی جا رہی تھی۔ بس کر دیں پلیز، اور بند کریں یہ چیخو پکار، حد ہوتی ہے کوئی۔ بھاری لہجے کی گرج نے مانور کو جھٹکے سے پیچھے ہونے پہ مجبور کیا تھا۔ تبھی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ لمبا چوڑا سرخ و سفید رنگت والا وہ مرد اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اس نے ذہن پہ زور دینا چاہا کہ وہ کون ہے۔ تبھی اس کی نظر اس شخص کے گلے میں لٹکتے سیاہ تعویذ پہ پڑی تو وہ چونک پڑی۔ خودکش بمبار اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی، جھٹکے سے آگے دیکھا، پھر پیچھے، اور پھر اگلے ہی پل سامنے وہ دوڑ لگائی کہ الامان۔ بازل خان کا غصے کے مارے چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ لڑکی وہی ہے جو ریسٹورنٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے نیچے سڑک پہ پڑے چھوٹے سے پتھر کو زور سے ٹھڈا مارا۔ یہ اس کے غصے کا رد عمل تھا، اور وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا جو اس نے اس لڑکی کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھ کر جھٹکے سے روک دی تھی۔ اس نے پیچھے کی جانب بھاگتے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک شولڈر بیگ تھا۔ یقیناً اس نے وہ اسی لڑکی سے چھینا تھا۔ وہ اس شخص کے پیچھے بھاگ کر اس سے وہ بیگ چھین ہی لاتا اگر یہ لڑکی اس کے پوچھنے سے پہلے ہی اس سے ایک بار پھر چمٹ نہ جاتی۔ ایسے میں وہ چور بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور اب یہ لڑکی بھی بھاگ نکلی۔ اب اسے خود پہ غصہ آیا کہ اس نے اتنے ضروری کام سے جاتے ہوئے یہاں بیچ راستے میں گاڑی کیوں روکی اور خواہ وقت ضائع کیا۔ بابا سائیں نے اسے وقت پہ عدالت پہنچنے کو کہا تھا اور اب اتنا وقت نکل گیا تھا۔ آج بابا سائیں کی کچھ زمینوں کا فیصلہ تھا اور بابا سائیں اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے عدالت حاضر نہیں ہو سکے تھے، اور بڑے بھائی عادل مظفر آباد گئے ہوئے تھے جن کی واپسی آج ہی متوقع تھی۔ تبھی ناچار اسے ہی آنا پڑا تھا، حالانکہ وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ مخالفین کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھے گا، اور ایسے میں جو اگر وہ خود پہ کنٹرول نہ رکھ سکا تو پھر خون بہاتے دیر نہیں لگتی۔ اس کا ایک دم جی چاہا واپس پڑ جائے۔ اگلی تاریخ پہ بابا خود حاضر ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی ناممکن تھا کہ بابا کو دل کا عارضہ لاحق تھا، اور وہ ان دنوں نئے ہسپتال سے لوٹے تھے اور بیڈ ریسٹ کر رہے تھے، اور چونکہ فیصلے کی تاریخ تھی سو بہتر تھا وہ عدالت میں حاضر ہو ہی جاتا۔ اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جیپ سٹارٹ کر لی تھی۔ عین اسی دن حویلی میں وہ ہنچال اس وقت آیا جب ظہر کی اذانوں کے تھوڑی دیر بعد ہی عادل خان اور شایان خان نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے سیاہ کرولا سے کہیں گولیاں آ کر انہیں وہیں گرا گئے۔ عادل تو موقع پہ ہی دم توڑ گیا، جبکہ شایان نے ہسپتال کی راہداری میں پہنچ کر موت سے ہاتھ ملایا تھا۔ حویلی میں خبر پہنچی تو بڑے سائیں زیان علی خان نے وہی سینہ پکڑ لیا۔ دل کا عارضہ پہلے ہی سے لاحق تھا، اب کی بار اس کا وار آخری ثابت ہوا اور خالی نہ گیا۔ دل کے دورے نے بڑے سائیں کو بھی ابدی نیند سلا دیا۔ حویلی گویا قیامت ٹوٹ پڑی، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ حویلی میں ایسی قیامت بپا تھی کہ کسی کو بھی اس خاندان کے نظر نہ آنے والے آخری مرد کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ تو جب فون بجا اور کسی نوکر نے اٹھا کے پوچھا، بازل سائیں آپ تو زندہ ہے نا؟ نوکر نے جس تجسس سے پوچھا تھا بازل اس کے انداز پہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جواباً غصے سے پوچھا تھا۔ نوکر فوراً سیدھا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے چھوٹے سائیں، اس حویلی میں تو قیامت آ گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹے سائیں، عادل سائیں، شایان سائیں اور بڑے سائیں سب ایک ساتھ چلے گئے، سب ختم ہو گئے، مر گئے ہیں سب۔ بازل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا۔ اسے لگا اس کی بھی بس آخری سانسیں ہیں۔ صبح کے حالات کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح اسکول پہنچ گئی تھی۔ پیپر تو شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی محنت سماجت کام آئی اور اسے بھی بٹھا لیا گیا۔ لیکن باقی کا سارا دن اس کا بے چینی ہی میں گزرا تھا۔ ڈرائیور بعد میں گاڑی ٹھیک کرا کے لے آیا تھا۔
ڈرائیور کو دیکھتے ہی وہ چراغ پا ہو گئی کہ اگر صبح گاڑی ٹھیک ہوتی تو اس کے ساتھ صبح والا واقعہ پیش کیوں آتا۔ ڈرائیور نے اس کی پھٹکار چپ چاپ سن لی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو لاؤنج کا شیشے کا دروازہ دھکیلتے ہی اندر سے آتی اگربتیوں کی تیز خوشبو نے اس کی سانسوں کو وہیں روک دیا۔ ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سامنے سے آتے فیضی کو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ فیضی کے چہرے پہ بھی بس مردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لب ذرا سا ہلے تھے۔ آج چھوٹے صاحب کی برسی ہے، ملازم فوراً بتا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی لاؤنج کے صوفے پہ آ بیٹھی۔ فیضی کی بیوی جو کچن میں غریبوں کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی۔ چھوٹی بیوی، پانی لے آؤں؟ بابا اپنے کمرے میں ہوں گے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دن اس کے باپ کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اس دن سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سارا دن روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تبھی اس نے مرے لہجے میں ملازمہ سے پوچھا تو جواباً اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، بڑے صاحب تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آج تو شاید وہ چھوٹے صاحب کی قبر پہ گئے ہوں۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آیا جب 5 سال پہلے شہباز محمود اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پہ اس کی کلاس فیلو افشین کا رشتہ لے کر زیان خان کے گھر گئے تھے۔ وہ بھی بابا کے ساتھ تھی۔ وہاں زیان خان نے انہیں نچلی ذات کا طعنہ دے کر دھتکار کر گھر سے نکالا تھا، اور پھر جب اس کے بھائی سفیان کو باپ کی اتنی تذلیل کا پتہ چلا تو اس نے جذباتی قدم اٹھایا، اور عین اس وقت جب وہ لڑکی لے کر بھاگ رہا تھا ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور پھر ٹوکے سے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر کے شہباز محمود کے گھر پہنچائے تھے۔ اپنے بیٹے کی ناقابل شناخت لاش دیکھ کر شہباز محمود بلبلا اٹھے تھے، لیکن ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ شہباز محمود اکیلے تھے اور وہ پورا خاندان۔ یہ 5 سال شہباز محمود نے کس قدر اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے یہ بات صرف وہی جانتی تھی۔ ہر سال جب یہ دن آتا شہباز خون کے آنسو روتے، اپنی بے بسی پہ تڑپتے، اور وہ باپ کو تڑپتا دیکھ کر خود تڑپ جاتی۔ چھوٹی بیوی یہ پانی پیے پلیز۔ اسے اچانک سے ملازمہ نے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ آپ کا سانس پھولنے لگا ہے، آپ انہیلر لے لیں۔ اور اسے ملازمہ کے بتانے پہ احساس ہوا کہ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے جبکہ سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے تو ملازمہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اس کی کوئی بھی دوا وہاں نہیں تھی۔ تبھی وہ اندر کی طرف بھاگی اور دوڑتے ہوئے لا کر انہیلر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ ذرا سا پرسکون ہوئی تو ملازم نے اس کا بجتا ہوا سیل فون لا کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کو دیکھا۔ بڑے صاحب ہیں۔ اس نے فون پکڑ کر کان سے لگایا تو ملازمہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بابا، ابھی اس نے باپ کو پکارا ہی تھا کہ دوسری طرف سے شہباز محمود کا جاندار قہقہ برآمد ہوا۔ وہ حیران ہوئی کہ آج تو بھائی کی برسی تھی۔ آج کا دن تو شہباز محمود کے لیے ماتم کا دن تھا۔ وہ تو یہ سارا دن روتے ہوئے گزارتے تھے، پھر آج اور ابھی یہ اس نے کیا سنا تھا؟ وہ ہنس رہے تھے، قہقے لگا رہے تھے، کیوں؟ اور اس کا جواب اسے اگلے چند ثانیوں میں ہی مل گیا۔ مانو، میری پیاری مانو، تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ بابا، آپ خیریت سے ہیں؟ معصوم دل باپ کا جوش سے بھرا لہجہ سن کر بجائے خوش ہونے کے سکڑنے لگا، اور ایک شبہ سا بھی گزرا کہ شاید اس کے باپ کا دماغ چل گیا۔ آج ہی تو خیریت ہوئی ہے، میں آج ہی تو ٹھیک ہوا ہوں۔ باپ کی بات پہ وہ الجھی ہی تھی کہ اس کے باپ نے اگلے ہی لمحے اس کی یہ الجھن بھی دور کر دی۔ تم خوشیاں مناؤ مانو، آج تمہارے بھائی کا بدلہ میں نے چکا دیا، آج میرے بیٹے کے قاتل بھی اوپر چلے گئے۔ باپ نے پھر سے زور کا قہقہ لگایا تھا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بابا، آپ مارے غم دکھ کے اس سے بات بھی مکمل نہ ہو پائی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ہاں، میں نے، شہباز احمد نے آج اپنے بیٹے کا حساب برابر کر دیا، اس کے قاتلوں کو قتل کر دیا۔ باپ کے کھنکتے لہجے پہ مہنور کے اندر خوف کی ایک تیز سی لہر دوڑی تھی اور اس کا لہجہ بھی کام سا گیا۔ نہیں بابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ ظالم ہیں، سفاک ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے بابا۔ شہباز احمد کسی سے نہیں ڈرتا، اور ڈرے بھی کیوں؟ اس کے پاس کون سا جوان بیٹا ہے جسے وہ مارنے آئیں گے، جس کے قتل کی وہ دھمکیاں دیں گے؟ اب کی بار شہباز احمد کا لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا تھا یا شاید رندھا تھا، لیکن اگلے ہی پل شہباز احمد نے اس پہ فوراً قابو پایا تھا۔ میرا جوان بیٹا تو آج وہاں اوپر بیٹھا خوش ہو رہا ہوگا، مجھے داد دے رہا ہوگا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا، یہ میں نے لمحوں میں کیا سے کیا کر دیا، میں نے کیسے ان لوگوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کے ایک ایک لفظ سے خوشی چھلکی پڑ رہی تھی۔ بابا پلیز آپ گھر آئیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
وہ خوف سے کام کر رہ گئی، ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جواباً شہباز احمد نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا، میں گھر ہی آ رہا ہوں مانو، تم ملازموں سے کہو وہ ڈھول تاشوں کا انتظام کریں، آج میری حویلی میں سفیان کا ماتم نہیں بلکہ اس کے قاتلوں کی موت کا جشن منایا جائے گا۔ آج ان ظالموں نے موت کا منہ دیکھا ہے، میں ان کی موت پہ خود ناچوں گا۔ شہباز احمد یقیناً خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جبھی تو خوف و ہراس میں گھری مانور نے انہیں ہوش میں آنے کو کہنا چاہا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود اس کے گلے سے آواز نہیں نکل سکی تھی، اور اس کی آواز نکلنے سے پہلے دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کے کان وہیں سن کر دیے۔ خوشی سے جھومتے اور پاگل ہوتے شہباز محمود یہ بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اپنے حال میں مست وہ آگے سے آتی بڑی گاڑی کو دیکھ نہ پائے، اور ایک چینخ نے ان کو بھی اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیا۔ اس دن عدالتی فیصلہ تو نہ ہو سکا، البتہ آسمانی فیصلہ ہو گیا۔ بازل خان افتاء خیزہ حویلی پہنچا تھا اور گھر میں رکھے 3 جنازے دیکھ کر جیسے پتھر سا ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہ آیا باپ کو دیکھے بھائی کو یا پھر بہنوئی کو، اور روئے تو پھر کس کو؟ وہ مرد تھا اور مرد کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے، لیکن جہاں بات خون کے رشتوں کے بچھڑنے کی ہو وہاں مردانگی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر اس کے اندر خون کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دھاڑے مار کر رو دیتا جو اگر مضبوط حواس کا نہ ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو تڑپ کر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی، اور ماں کے ساتھ لگتے ہی اس کا بھی بہانہ چل گیا۔ اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ بیوہ ہوئی بہن نے سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی، اور بھابھی کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ عادل کی لاش کے پاس ہی بے ہوش پڑی تھی۔ عورتیں ان پہ پانی چھڑک چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں سے اس نے مسجد والا واقعہ سنا تھا، اور کسی عینی شاہد نے بتایا تھا کہ گاڑی سے فائرنگ کرنے والا ادھیڑ عمر کا مرد تھا، اور اس مرد کا ناک نقشہ سن کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کون تھا۔ یہ کام شہباز احمد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، رات بھی جان نے کہا تو اس کا یقین کامل ہو گیا۔ تم اب کیا کرو گے بازل؟ ماں نے اسے امید سے دیکھا تھا، وہ جھک گیا۔ حکم بیجی، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، میں جانتا ہوں تمہیں یہ بدلہ چکانا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اس نے ایک عزم سے مضبوط لہجے میں کہا، اور کھڑکی کے پار کھڑی قسمت نے سکون سے سوچا تھا کہ خون کا بدلہ تو آج مکمل ہوا تھا، اور یہ ظالم لوگ کیا عزم کر رہے تھے، اور اب قسمت میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے باپ کی لاش دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ روئے تو روئے کیسے، چیخے مارے، سسکے یا بین کرے۔ بھائی کے بعد اب باپ کو بھی خود سے بچھڑتا دیکھ کر وہ اندر سے ڈھہ سی گئی تھی، بس یوں ہی مردہ نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتی اور اپنے ہاتھوں سے چھوتی رہی۔ اس کے آنسو بہتے رہے۔ پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کو کھو دیا تھا، اور بڑی ہوئی تو بھائی چلا گیا، اور اب باپ نے بھی اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ جتنا روتی کم تھا، اور اب اسے ساری زندگی ہی رونا تھا کہ وہ مسکین، یتیم اور بے آسرا ہو گئی تھی۔ باپ کے جنازے کے وقت وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو غش پہ غش کھانے لگی تھی۔ گھر پہ صرف ملازم تھے، رشتہ دار کوئی تھا نہیں جو اسے سنبھالتا۔ سب ملازم اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ اسے نہ کچھ ہو جائے۔ کسی نے ڈاکٹر بلایا تھا، اور سکون آور انجیکشن لگتے ہی وہ بے سدھ ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تھا تو خالی گھر دیکھ کر وہ اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ جس ملازم کے جو چیز ہاتھ لگی تھی وہ لے کر بھاگ گیا تھا۔ گھر میں نہ گاڑیاں تھیں اور نہ زیور اور قیمتی اشیاء، گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لاؤنج میں شہباز محمود کی تصویر دیکھ کر وہ پھر سے ڈہ گئی تھی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتی جو اگر اس کے کان کے پاس کوئی عجیب سی چیز نہ آن ٹھہرتی۔ اس نے روتے روتے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تھا، اور اپنے سر پہ موت کا فرشتہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے اس کی کن پٹی پہ رکھ دیا تھا۔ شہزاد محمود کہاں ہے؟ کڑک لہجہ گرجتا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہی خودکش بمبار کھڑا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہیں کھڑی رہو، اب 1 قدم بھی پیچھے ہوئی تو تمام کی تمام گولیاں تم پہ انڈیل دوں گا۔ بھاری لہجے میں جو دھمکی تھی وہ اس کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ بازل نے بھویں اچکا کر اس سے پھر پوچھا تھا، میں پوچھ رہا ہوں شہباز محمود کہاں ہے؟ وہ تھر تھر کانپتے ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولتی ہو یا؟ بازل نے بے حد مشتعل ہو کر ٹریگر پر زور سے انگلی ماری تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نہیں۔ وہ ساتھ نفی میں بھی گردن ہلانے لگی۔ اگر وہ اس وقت گھر پہ نہیں تو پھر کہاں ہے وہ؟ اب بھی اس کا لہجہ وہیں سختی لیے ہوئے تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے، اور ساتھ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے بے حد غصے سے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا تھا۔ ایسے میں جھٹکے سے وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آن لگی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ وہ حق دق سا اس کے بال تک پکڑنا بھول گیا۔
دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ وہ مر گئے ہیں، میرے بابا مر گئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں بے آسرا ہو گئی، ان کی مانو بے آسرا ہو گئی، یتیم ہو گئی ان کی مانو۔ وہ روتے روتے چلانے لگی تھی اور چلاتے چلاتے ہوش کھونے لگی تھی۔ وہ دم سادے اسے سن رہا تھا، اپنے دل کے ساتھ لگے کسی اور کے دل کی آواز سن رہا تھا۔ بازل کی گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں آن رکی تھی۔ بڑے ہال سے اندر داخل ہوتی نوال بھابھی کے قدموں میں بھی بجلی سی بھر گئی تھی۔ وہ دونوں بجلی کی سی رفتار سے باہر نکلی تھی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوگا، اپنے پیاروں کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ بی جان کے لہجے میں تفاکر تھا، غرور تھا۔ بازل نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہی مانور کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ مانور کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا بی جان اور نوال بھابھی کی طرف لایا تھا۔ بازل، یہ کیا؟ تم تو شہباز محمود کو ختم کرنے گئے تھے۔ بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے بالوں سے پکڑی ہوئی مانور کو بی جان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یہ شہباز محمود کی بیٹی ہے، اور شہباز محمود، وہ کتا مجھ سے پہلے ہی مر گیا۔ مانور نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس پہ چپٹی اور اسے کالر سے پکڑ لیا۔ یہ تم نے کتا کس کو کہا؟ تم ہوگے کتے، تمہارا خاندان۔ بازل کے بھاری ہاتھ نے اسے گالی پوری کرنے نہیں دی تھی۔ اس کے نرم گال پہ 5 انگلیوں نے اپنے مضبوط نشانات ثبت کر دیے۔ تبھی مانور کو پیچھے بالوں سے کسی نے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ تو یہ ہے میرے شایان کے قاتل کی بیٹی؟ زمر آپا نے چلا کر اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ اور میرے بھائی عادل کے قاتل کی بیٹی یہی ہے نا؟ اسے ایک اور تھپڑ لگا تھا۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بننے والی خونی کی یہ بیٹی ہے نا؟ اور یکے بعد دیگرے کہیں تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑے تھے۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا، اور جب اس کی پشت پہ نوال بھابھی کے گھونسے پڑے تو وہ بازل کے پیروں میں جا گری تھی۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی تھی۔ سمر آپا اور نوال بھابھی نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ بازل نے نخوت سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے چار سو گھپ اندھیرا دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن دکھتے جسم نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دی، شاید پاس ہی جانور بندھے تھے۔ یا رب، اندھیرے میں وہ بلبلائی تھی۔ اس نے وہ کالی رات یوں ہی روتے گزاری تھی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے واحد روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا تھا۔ تب اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا تھا۔ اس سے ذرا پرے گائے بھینس بندھی تھی۔ اسے ابکائی سی آ گئی، وہ وہیں دوری ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ بی جان نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ پڑا رہنے دے اسے، یہیں کہیں۔ تم اسے مار کر وہیں پھینک آتے۔ ایک بار موت آ جائے تو فائدہ کوئی نہیں، بندہ بار بار مرے تو اسے زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ پیچھے سے آتی زمر آپا نے کہا تو اس کے دل کو ہلکا سا کسی نے دبایا۔ یہ لڑکی ہمارے مردوں کے قاتل کی بیٹی ہے، اسے تو ہم آسانی سے مرنے بھی نہ دیں گے۔ زمر آپا کے لہجے میں ایک جنون سا تھا۔ وہ محسوس کر کے سر ہلانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسے نوکرانی بنا لے، گھر کے سارے کام کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائے گی، بمشکل 15-16 سال کی ہے۔ بی جان نے اس کا حد و داربہ بیان کیا تھا۔ میرے ہتھے چڑھے گی تو سب کام کرے گی، 4 ٹھڈے مار کر میں اسے اس کی اوقات یاد کرا دوں گی۔ سمر آپا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ناشتہ کرتا رہا۔ فاتح خوانی کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ تیار ہو کر آیا تو نوال بھابھی اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لی، لیکن جب مردان خانے میں بیٹھا تھا، فاتح کے لیے آئے لوگوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا، تب ایک ملازم نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ وہ اسی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت بازل خان؟ ایک شخص نے اس کے بے ساختہ انداز پہ پوچھا تو وہ زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ آپ لوگ کھانا کھائیے، میں ذرا بی جان کی بات سن لوں۔ وہ باہر نکلا تو ایک طرف ملازموں کا چمکٹا لگا دیکھا۔ وہ تیزی سے اس جانب آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ملازم ہٹنے لگے۔ دیکھو، یہ بے غیرت شاید مر گئی ہے۔ نوال بھابھی نے پیر کی نوک سے بے ہوش پڑی مانور کے چہرے کو پرے کیا تھا۔ وہ ماتھے پہ ڈھیروں لکیریں لیے اس بے جان وجود کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک طرف پڑے اس کے ہاتھ کی نبض چیک کی، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جھک کر اس کے دل کے پاس کان لگا دیا۔ فخر الدین، میری گاڑی کی چابی لاؤ، اس نے تیزی سے کہا اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ اسے اٹھوا کر گاڑی میں ڈالیے، یہ ابھی زندہ ہے، رہنے دو اسے، یوں ہی مرنے دو۔ کیوں خواہ کا قتل سر لے رہی ہیں؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آپ اسے گاڑی میں ڈلوائیے۔ بھابھی سے بات کرتے ہوئے اس نے تیزی سے چابی فخر الدین سے لی اور اسی تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وقت پہ میڈیسنز نہیں لی گئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔
ڈاکٹر کے بتانے پہ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ دمہ کی مریض ہیں، ڈسٹ الرجک بھی ہیں، پلیز صاف ستھرا ماحول انہیں مہیا کریں اور سب سے بڑھ کر دوا وقت پہ دی جائے ورنہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز سے کہا تو وہ صرف سر ہی ہلا پایا۔ اب تو وہ مکمل ہوش میں ہیں، آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، نسخہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ باہر دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھتا رہا، پھر اکتا کر واپس مڑا ہی تھا جب اس کی نظر ایک بار اس پر پڑی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے کسی ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے بے ساختہ جھک کر اس کی بات سننا چاہی۔ مانور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نرم ملائم ہاتھ میں آہنی ہاتھ کام کر رہ گیا۔ مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو، نیموا آنکھوں سے اس نے التجا کی تھی۔ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ اس کی التجا پہ گہری سانس لے کر ہاتھ چھڑا گیا۔ فکر نہ کرو، تم بہت جلد اپنے بابا کے پاس ہوگی، تم آج ہی مجھے مار دو۔ اس نے زاروں کا تار روتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ ابھی تو تم حویلی چلنے کی تیاری کرو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ تم سے تمہاری مرضی کس نے پوچھی ہے؟ چلو اٹھو، اس نے سختی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ بازل خان حیران ہوا کہ اس نے اتنی آسانی سے اس کی بات مان کیسے لی، لیکن اس کی یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب مانور نے گاڑی کو فل سپیڈ میں دیکھا تو تیزی سے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش کی، لیکن بازل نے سرعت سے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا اور گاڑی کو بریک لگا دیا۔ گاڑی چڑچڑاتی ہوئی تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ پلیز مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بازل کی کلائی پہ گرفت مضبوط تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم آرام سے مر جاؤ گی، اس نے گھر کا۔ جانتی ہوں تمہارے باپ نے میرے بھائی اور بہنوئی کو قتل کیا، اور اپنے بھائی بہنوئی کے قاتل کی بیٹی کو میں آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے بھائی اور بہنوئی کا قاتل مر چکا ہے، مجھ سے تمہیں کیا لینا ہے؟ جواباً وہ بھی چلائی، کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں بتاتا کہ مجھے تم سے کیا مل سکتا ہے۔ تم لوگ بہت ظالم ہو، ابھی تم نے ظلم دیکھا ہی کب ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ چلو آرام سے سیدھی ہو کے بیٹھو ورنہ بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دروازے کی طرف پٹکا اور خود گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کا سر کھڑکی سے ٹکرایا تو چکرا کر رہ گیا، آنکھوں میں آیا آنسو رواں ہو گئے۔ بازل لب بھینچے، گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یہ بچ گئی، نوال بھابھی نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے کہا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ہاں، ابھی اس کے مرنے کا دن نہیں آیا، یہ مرے گی تو ہمارے ہی ہاتھ سے۔ نوال نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تو بازل نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ابھی رہنے دیں۔ وہ جو خوف سے سمٹ گئی تھی بازل کے روکنے پہ بھی سیدھی نہ ہو سکی۔ اے نوال، اسے میرے پاس لے آ، ذرا میری ٹانگیں تو دبائے۔ سمر نے تخت پہ بیٹھے بیٹھے آواز لگائے تو وہ ڈر کے مارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں ان کے پاس جانا، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ جائے گی تو تیری ماں بھی، چل دفع ہو، آگے لگ۔ نوال نے پیچھے سے اسے دھکا دیا تو وہ سیدھی زمر کے تخت کے پاس آ گری۔ تو تیرا مکر بھی تیرے کسی کام نہ آیا، تو پھر اسی دہلیز پہ آن پڑی نا، لمبا سا ہنکارا بھر کر زمر آپا نے کہا تو وہ سہم کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ بھول جا لڑکی کہ اب تو یہاں سے نکل پائے گی، موت کا فرشتہ بھی آئے نا تو ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر پائے گا۔ چل نیچے بیٹھ اور میری ٹانگیں دبا۔ زمر آپا نے ٹانگیں نیچے لٹکائی تو وہ چپ چاپ کھڑی رہی کہ کیا کرے، اسے ایسے کام کرنا کہاں آتے تھے بھلا۔ دفع ہو، بیٹھ نیچے۔ زمر آپا نے اپنا بھاری پیر اس کے پیٹ میں دے مارا، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ مردانے کی طرف بڑھتے بازل نے ذرا سا مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی چیخیں بہت مارتی ہے، اس نے ناگواری سے سوچا تھا۔ رات اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بازل کو بے جان کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئلوں والی انگیٹھی تھی، ساتھ وہ کھانس بھی رہی تھی۔ بازل اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ انگیٹھی نیچے رکھ دو، اگر اس میں نئے کوئلے نہ ڈالے تو بے جان ان کوئلوں کو مجھ پہ انڈیل دیں گی، وہ سہمے ہوئے انداز سے بولی تھی، ساتھ کھانسی بھی تھی۔ تم رکھ دو نیچے اور اپنا سانس درست کرو۔ اس کے کہنے پہ اس نے انگیٹھی نیچے رکھ دی تھی، اور سانس کو درست کیسے کرتی، سانس بگڑ رہا تھا، کھانسی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بازل غور سے اسے دیکھا۔ میری گاڑی میں تمہاری میڈیسنز ہیں، تم یہیں رکو، میں لاتا ہوں۔ اسے وہیں کھانستا چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ کھانستے کھانستے برآمدے کے ستون کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بازل تیزی سے دوائیں لے کر مڑا تھا، لیکن اتنے میں اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ کھانستے ہوئے وہ بے ہوش و حواس سے بھی بیگانہ لگ رہی تھی۔ بازل نے انہیلر نکال کے اس کے منہ سے لگانا چاہا تھا، اسی لمحے کھانسے سے تڑپتی ہوئی مانور کا ہاتھ
کوئلوں والی انگیٹھی میں جا پڑا تھا۔ بازل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تپش اس کے اندر تک اتر گئی تھی۔ تم لوگ مجھے ایک ہی بار مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ صبح صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب جلے ہوئے ہاتھ سے جھاڑو پکڑنا مشکل ہو گیا تو اس نے غصے سے جھاڑو دور پھینک دی۔ برآمدے سے گزرتے زمر آپا نے اسے دیکھا تو آ کر اسے الجھے بکھرے بالوں سے پکڑ لیا۔ تب وہ بے بسی سے چلائی تھی اور جواباً زمر آپا نے اس کے منہ پہ کس کر تھپڑ دے مارا تھا۔ تم پل پل مرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے باپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ۔ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ رو پڑی۔ تم تو زندہ ہو نا اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی، تمہیں پل پل مار کر ہمیں اتنی تو تسکین ملے گی نا کہ ہم نے اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کی کوشش تو کی۔ سمر آپا نے جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے بازل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو اٹھاؤ یہ جھاڑو اور 5 منٹ میں سارا کام ختم کرو۔ سمر آپا نے جھاڑو کی طرف اشارہ کیا تو اس نے روتے ہوئے وہ جھاڑو اٹھا لی۔ جھاڑو پکڑتے ہوئے اس کی ایک اور چیخ نکلی تھی کہ ہاتھ میں چھالا بن چکا تھا اور شدید درد اٹھا۔ سمر آپا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ نازک اندام بننے کی کوشش نہ کرو، تم ملازمہ بن چکی ہو اس گھر کی، ساری عمر نوکرانی بن کے گزارنی ہے، بہتر ہے اپنے طور اتوار بدل لو۔ مجبوراً وہ جھاڑو پکڑ کر نیچے پھیرنے لگی تھی۔ شدید درد کی لہریں پورے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ سمر آپا وہاں سے ہٹ گئی تو ایک ملازم نے لا کر مرہم اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ چھوٹے سائی نے بھیجا ہے، اسے جلے ہوئے ہاتھ پہ لگا لو۔ اس نے وہ کریم پکڑی اور پھر بے حد غصے سے پیچھے کھلی کھڑکی کی طرف پھینک دی۔ کھڑکی سے ذرا پرے کھڑے بازل نے گہری سانس لے کر اندر گرنے والی وہ ٹیوب اٹھا لی تھی۔ آج تم نے پچھواڑے والے کمرے میں سونا ہے؟ گھر کا ایک ملازم اس کے سر پہ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کہیں نہیں سونا، میں یہیں برآمدے میں لائٹ کے نیچے بیٹھی رہوں گی۔ وہ نرجی سیور کی روشنی میں اپنا جلا ہوا ہاتھ پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ ارے شکر کر بی بی، تجھے سونے کے لیے کمرہ مل رہا ہے، ورنہ ہم ہیں ساری رات چوکیداری کرتے دروازے کے پاس اونگتے رہتے ہیں۔ بات سنو، اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے اس حویلی کے کسی کمرے سے دلچسپی ہے نہ کسی کمرے والے سے۔ لیکن بی بی، یہ چھوٹے سائی کا حکم ہے۔ وہ تمہارا سائی ہے، میرا نہیں۔ وہ یہاں مجھے زبردستی لایا، میں نہیں مانتی اس کے کسی حکم کو بھی۔ ماننا تو پڑے گا تمہیں۔ چلو اٹھو، اندر چلو۔ وہ پیچھے سے آن نکلا تھا۔ ملازم اسے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے اندر ڈر لگتا ہے، روشنی ہے وہاں، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ وہ ضدی ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں اندر چلو، اور کہتے کے ساتھ ہی اس نے اسے کلائی سے پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے آگے لے گیا۔ تمہارے ساتھ ایک ملازمہ سوئے گی، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ بتی جلا کے وہ اسے اندر چھوڑایا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پہ روتی رہ گئی۔ خانسماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھی جان نے اسے کچن میں لا کھڑا کیا۔ آج کھانا پینا سب تم کرو گی، مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ نوال تمہارے ساتھ ہوگی، میں اسے بھیجتی ہوں، اتنے میں تم کام شروع کرو۔ بیجان اسے وہیں چھوڑ کر خود باہر نکل گئی۔ وہ اتنے بڑے کچن میں کھڑی آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا دھونے کے لیے، جو یقیناً اسے ہی دھونا تھا۔ اس نے بھری ہوئی آنکھوں سے اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھا اور بے ساختہ سسک پڑی تھی۔ تم نے ابھی تک برتن نہیں دھوئے؟ بیجان کب سے تمہیں کہہ کر گئی ہیں؟ نوال نے اپنی مخصوص پاٹدار آواز میں کہا تو وہ اسے دیکھے بغیر برتنوں کی طرف بڑھ گئی۔ صابن لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں شدت سے درد ہوا تھا۔ وہ کراہی بھی تھی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کون تھا؟ پھر جب نوال نے اسے پیاز کاٹنے کو دی، چھری پکڑنا اس سے محال ہو گیا تھا۔ نوال اسے سبزی کاٹنے پہ لگا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس سے ابھی تک ایک پیاز بھی کاٹی نہیں گئی تھی۔ اس کے آنسوں میں تیزی آتی چلی گئی۔ تبھی پیچھے کھٹکا سا ہوا۔ اس کا خیال تھا نوال ہوگی، اور اب آتے جب اسے سستی سے کام کرتے دیکھے گی تو اسے پیٹ ڈالے گی۔ نوال بھابھی، وکیل صاحب آئے ہیں، باہر آئیے پلیز۔ بازل نے اسے دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چھری بازل کے پیٹ میں گھسا دی۔ بازل نے سرعت سے چھری آگے سے پکڑ لی تھی۔ بازل کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا تھا، سارے کچن میں خون پھیل گیا۔ بازل خان، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ بیجان نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ پٹی بندھی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ لگ گیا۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ خیر ہو مولا، کہیں کسی دشمن نے؟ بیجان ایسی کوئی بات نہیں، معمولی سی چوٹ آئی ہے۔ زمر آپا نظر نہیں آ رہی؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ زمر اور نوال قبرستان گئی ہیں۔ تبھی زمر مانور کو بالوں سے پکڑ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ 2 جھٹکے دیے تو مانور کی گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں بیوہ ہوئی، میرے سر سے میرا سائیں اٹھ گیا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اسے 2 ہتھڑ مار کر دور گرایا تو وہ صوفے پہ ٹکے۔ بازل کے زخمی ہاتھ پہ جا گری۔ بازل کے اندر تک درد کی شدید ٹھیسیں پھیل گئی۔
زمر آپا اسے مار مار کر پھر سے پچھواڑے والے کمرے میں ڈال گئی تھی۔ وہ مفلوج جسم کے ساتھ روتی ہوئی بے بس پڑی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کوئی بھاری قدموں سے اس کے پاس آن رکا تھا۔ تم نے دوا نہیں لی، یہ لو ابھی کھا لو۔ اس نے شاپر پاس رکھا۔ تھوکتی ہوں میں تمہاری دوا پہ، آواز پہچان کر وہ بفر کر بولی۔ ضد نہ کرو، دوا کھا لو۔ اس کے لفظ سے غصہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بچی ہو، تمہیں یہ زبان زیب نہیں دیتی۔ تم یہاں جس کام کے لیے رکھی گئی ہو، بہتر ہے زندہ رہ کر وہ سب چپ چاپ کرتی جاؤ۔ تم لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ رندھی آواز میں تازہ زخموں کا درد تھا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے جا کر کیا کرو گی؟ اس نے دھانستا اسے لٹ سے پکڑ کر کھینچا۔ تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ دھاڑی اور اس پہ جھپٹ پڑی۔ بازل نے خود کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نہ جانے کیوں چپ چاپ اس سے مار کھاتا رہا۔ وہ اپنے تمام دکھوں اور زخموں کا بدلہ اس سے لینا چاہ رہی تھی اور بفری ہوئی بھی ایسی ہی تھی، لیکن اسے مار مار کر وہ جلدی تھک کر ڈھہ گئی اور رونے لگی۔ وہ ایک طرف بیٹھا چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا۔ اوہ، یہ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ کس ظالم نے یہ وحشیانہ سلوک کیا؟ زمر آپا نے صبح اس کے چہرے پہ اتنی چوٹی اور خراشیں دیکھی تو چلا کر رہ گئے۔ بی جان کا ہاتھ بھی سینے پہ پڑا تھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن بچت ہو گئی۔ اس نے دودھ کا گلاس پیتے ہوئے جھوٹ بولا تو اندر داخل ہوتے ہی مانور نے سر جھٹکا۔ بی جان نے فوراً 100 کے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لے، میرے بیٹے کا صدقہ ہے یہ۔ اس نے وہ سرخ نوٹ گھور کر دیکھے۔ اسے اپنی ہتک کا شدت سے احساس ہوا۔ سوری، مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت زمر آپا کو ہے، کیونکہ میں صرف یتیم ہوں اور یہ بیوہ اور بے اولاد بھی ہیں۔ پلیز یہ انہیں دے دے۔ اس کے الفاظ تھے یا آگ میں بجھے شعلے۔ ان تینوں نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ پھر زمر آپا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، روتے ہوئے ایک طرف بھاگ گئی تھی۔ بی جان نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک ساتھ کئی مکے اسے جڑ دیے۔ تو نے میری بیٹی کو گالی دی، کمینی عورت! میری بیٹی کی بے عزتی کی، میں تجھے زندہ قبر میں نہ ڈال دوں؟ بی جان نے تیش میں آ کر اسے نیچے گرا دیا تھا۔ بازل گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بی جان، چھوڑ دے اسے۔ نہیں نہیں، چھوڑوں گی اسے میں۔ اس نے میری بیٹی کو رلایا، اسے اس کے بے آسرا ہونے کا تانا دیا، وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے اسے احساس دلایا ہے۔ بی جان اسے مار مار کر ہانپنے لگی تو بازل نے اٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس کرے، یہ مر جائے گی، میں اسے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ ہاں تو مار دے، میں کون سا جینا چاہتی ہوں؟ مجھے کل مارنا ہے تو آج ہی مار دے۔ نیچے گری وہ چلا کر رہ گئی تھی۔ آگے سے زبان چلاتی ہے، بے غیرت! بی جان پھر سے اسے مارنے کو لپکی مگر بازل نے قابو کر لیا۔ ہاں تو رکی کیوں؟ مار دو مجھے، ابھی مارو، ابھی مارو! وہ پھر چلائی۔ دیکھ دیکھ کیسی زبان چلا رہی ہے یہ، خونی کی اولاد، ظالم قاتل کی بیٹی! اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں۔ تم ایک خونی کی ماں ہو اور دوسرے خونی کی ساس۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اب زور تمہارا ہے نا میرا، پھر کیوں مجھے باندھی بنا رہی ہو؟ کیوں نیچا دکھا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی ایک بے بس مجبور پہ ظلم کرتے؟ حیا نہیں آتی اپنے رویے پہ؟ وہ بولنے پہ آئی تو چلا چلا کر بولتی گئی۔ بی جان مفری، دیکھ کیسی بے غیرت لڑکی ہے یہ، کسی ذلیل خاندان کی پیداوار ہے یہ۔ ذلیل خاندان میرا نہیں، تم لوگوں کا ہے۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگی جا رہی تھی وہ اسی خاندان کی تھی نا، پھر اپنے خاندان کو کیا کہتی ہو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا تو بازل کا بھاری ہاتھ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اس کی وہ ساری رات بے چینی میں گزری تھی، ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا تھا۔ ساری رات سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا تھا، بار بار ایک ہی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں، تم ایک خونی کی ماں ہو اور دوسرے خونی کی ساس۔ اس کمزور لڑکی کے فنکار بار بار اندر گونج رہی تھی اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا ہے تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اس نوعمر لاؤبالی چھوٹی سی لڑکی کی زبان کیسے کھل گئی تھی، کیسے وہ چلا اٹھی تھی۔ جب کسی بے بس مجبور پہ تسلسل سے ظلم ہوتا رہے تو یقیناً ایک دن ان کی زبانیں یوں ہی کھل جایا کرتی ہیں جیسے کہ آج ماہنور کی کھلی تھی۔ ذلیل خاندان میرا نہیں، تم لوگوں کا ہے۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگی جا رہی تھی وہ اسی خاندان کی تھی نا، پھر اپنے خاندان کو کیا کہتے ہو؟ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، اس کا تن بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر دیکھا جو اس نے مانور کے چہرے پر مارا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ وہ باقی ساری رات اپنے ہاتھ ہی کو دیکھتا رہا۔ بہت عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کی یہ رات صنوبر کی یادوں میں نہیں گزری تھی۔ آج اس نے کسی اور کو سوچا تھا اور ساری رات سوچا تھا۔
صبح وہ اسے صحن میں کپڑے دھوتی دکھائی دی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آن رکا تھا۔ آئندہ بھی جان سے زبان درازی مت کرنا۔ اس کی بات پہ کپڑے رگڑتے اس کے ہاتھ رکے۔ کیوں؟ ورنہ مجھے مار پڑے گی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ اتنا تو معلوم ہے تمہیں۔ جانتی ہوں، کمزور لوگ ہاتھ چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ہنس پڑی۔ سچ بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ سر جھٹک کر اس نے ہاتھ میں آیا کپڑا چٹکے سے زور لگا کر چیر دیا۔ شاید یہ تمہاری قمیض ہے۔ گلے کے درمیان سے چری ہوئی قمیض اس نے اس کے سامنے کی۔ اکثر میری طرح کے کمزور لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے آنکھ سے 2 ٹکڑے ہوئی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جتنی تم چھوٹی ہو نا، تمہاری سوچ اتنی چھوٹی نہیں۔ ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن اس سے بالکل الٹ۔ تم جتنے بڑے ہو نا، تمہاری سوچ اتنی بڑی نہیں بلکہ بہت چھوٹی سی سوچ کے مالک ہو۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر چھوٹی سوچ کا اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جانتے ہو بازل خان، تم نے مجھے بنا قصور کے یہاں لا کر کیا ثابت کیا ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ وہ لب بھینچے اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ایک عورت پہ مردانگی چلائی، چاہی اپنے پیاروں کا عورت سے بدلہ لینا چاہا۔ افسوس، صد افسوس، تم بہت کمزور مرد ہو بازل خان، بہت کمزور۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ جانتے ہو بازل خان، جو مرد عورت سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صد افسوس، تم اس کیٹیگری میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ اس نے آرام سے کہہ کر اسے بہت کچھ جتا دیا۔ وہ ابھی دم سادے اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ وہ کپڑے لے کر اٹھتے ہوئے باقی بچا گند صرف اس پہ ڈال گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ زمینوں کے کاغذات یوں ہی پڑے تھے۔ عدالتوں میں کہیں فیصلوں کی تاریخ آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ منشی پٹواری سب ہیرا پھیری پہ لگے اس کی راہ میں نظریں ٹکائے ہوئے تھے، لیکن اس کا دل تھا کہ ہر طرف سے وہ چاٹ ہو رہا تھا۔ اسے کسی کل چین نہیں مل پا رہا تھا۔ کھیتوں، کھلیانوں اور اپنی زمینوں میں جاتا تو دل اوب جاتا، ڈیرے پہ جا کے بیٹھتا تو اکتا جاتا۔ جرگوں میں اب اس نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ باہر کی دنیا کے لیے دل خالی خالی سا رہنے لگا۔ رات کو نہ ڈائریاں کھولتا، نہ صنوبر کے فوٹو دیکھتا۔ ساری رات پچھواڑے کے بند دروازے کو دیکھتا رہتا۔ اندر لائٹ جلتی رہتی، اس کا دل جلاتی رہتی۔ یہ تصویریں تمہارے بابا نے مجھے آخری دنوں میں دی تھی۔ وہ بھی جان کے پاس آ کر بیٹھا تو انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی بہت سی تصویروں کا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بھی جان کی پیر دباتی مہنور نے سر جھٹکا تھا۔ بازل جو بھی جان سے لفافہ لے رہا تھا کرن کھا کر رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تیرے باپ نے کہا تھا تم ان میں سے جس لڑکی پہ بھی ہاتھ رکھو گے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے تمہاری دلہن بنا دیں گے۔ بھی جان کو اس کا انداز خاصا برا لگا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں میں نے بابا سائیں کو صاف منع کر دیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں جتایا۔ یہی تو قلق مجھے ساری زندگی مارتا رہے گا۔ تمہارے بابا سائیں تمہاری شادی کا خواب لے کر ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں بھی۔ بس کر دے بھی جان پلیز، اور ان تصویروں کو آگ میں جھونک دیں۔ جو بات ناممکن ہے بس ناممکن ہے۔ تم بہت ضدی ہو بازل خان۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اچانک پیر مہنور کو دے مارا تھا۔ زور لگا بے غیرت، ہاتھوں میں دم نہیں ہے۔ انہوں نے مہنور کو مار کر اور گھرک کر کہا تھا، اب کی بار مہنور کے بجائے۔ بازل کو واضح طور پر درد ہوا تھا۔ اس دن جو ہوا عجیب ہی حادثہ تھا۔ وہ بڑے ہال کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی جب اچانک اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ کھانسنے لگی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی نوال بھابھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کھانس کر دوہری ہو رہی تھی۔ گرتے پڑتے وہ نوال کے سامنے پڑے پانی کے گلاس کو اٹھانے لگی تھی جب نوال نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ کھانستے کھانستے اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی۔ تبھی اسے گلدان کے پاس پڑا اپنا انہیلر نظر آ گیا۔ وہ گرتی پڑتی اس تک پہنچی، مگر اس سے پہلے ہی باہر سے آتی زمر آپا نے وہ اٹھا کر ایک زوردار کہکا لگایا، یہ مجھے دے دو، مجھے نہ تمہیں ذرا تڑپتا تو دیکھیں، تمہاری تڑپ کا مزہ تو لیں۔ زمر کے ساتھ نوال کا کہکا بھی شامل ہوا تو وہ پیروں میں گر گئی۔ خدا کا واسطہ ابھی نہیں، تھوڑا سا اور، تھوڑا اور شاباش۔ نوال اور زمر ہنستے ہوئے جیسے چٹخارے لے رہی تھی، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تڑپ کر بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی باقی ماندہ ہمت جواب دے گئی تھی، اور باہر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے بازل خان نے یہ منظر دیکھا اور اس کی سانسیں وہیں ساکت ہو گئی تھی۔
گاڑی جانے پہچانے راستوں پہ رواں تھی، لیکن وہ بیک سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کچھ بھی دیکھنے سے گریزا تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پہ جا کر جھٹکے سے رکی تو اس نے آہستہ سے بھینچی پلکیں اٹھا لی۔ آنکھیں لال سرخ تھی اور آنکھوں سے ذرا سا پانی چھلک کر گالوں کو چھو گیا تھا۔ بازل نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ تمہارا گھر آ گیا میرے بابا۔ وہ اپنے باپ کا گھر دیکھ کر بے اختیار سسک پڑی۔ آ جاؤ۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نرمی سے بولا تو وہ سسکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، بھائی کے ساتھ کھیلتی رہی تھی، بابا کی گود میں پلتی آئی تھی، وہی دروازہ، وہی راہداری، وہی ہال، سامنے بابا کا کمرہ، ایک طرف بھائی کا اور دوسری طرف اس کا اپنا۔ مگر وہ اپنے کمرے میں سوئی کب تھی؟ اکیلے میں تو اسے ڈر لگتا تھا۔ شروع سے باپ بھائی کے کمرے میں رہتی آئی تھی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو کل وقتی ملازمہ اس کے ساتھ پائی جاتی۔ اس نے اکیلے رہنا سیکھا تھا، نہ اکیلے سونا۔ وہ بابا کے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی تھی اور وہ چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا تھا، لیکن جب رہا نہ گیا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بس کرو، تمہاری پہلے ہی صحت ٹھیک نہیں۔ اور وہ چاہتے ہوئے بھی آنسو روک نہیں پا رہی تھی، تبھی مجبوراً وہ سامنے کھڑا ہو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، اور ایسے میں وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی تو اس کے شانے سے جا لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ دل کڑا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات بہت ہو گئی ہے۔ سہما لہجہ اس کے اندر کی حالت کا خماس تھا۔ مجھے جانا تو ہے۔ وہ کچھ نہ بولی تو وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ تم آج رک نہیں سکتے؟ اس کی آواز نے اس کے قدم دروازے میں ہی جکڑے۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ رات ہے نا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، وہ مسکینی سی بولی، ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے کیا تم نہیں ڈرو گی؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آ گیا۔ پلیز رک جاؤ نا، پتہ ہے نا میں مارتا بھی ہوں، پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا اور اکیلے میں میری جان نکل جائے گی۔ اللہ نہ کرے، بساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ تم رکو گے نا؟ اس نے آج سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر بغور اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا دیا، اور وہ اس رات بہت سکون سے سوئی تھی۔ تم سوئے نہیں؟ صبح وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر بے اختیار بولی تھی۔ کہاں سوتا؟ ارے یہ پورا گھر ہے، اتنا بڑا ہے، جس طرف چاہتے سو جاتے۔ بازل بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ بہت معصوم ہو تم، یا شاید پاگل۔ کیا مطلب؟ بول جی، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ چھوڑو سب مطلب، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، ایک اسٹرانگ سا کپ مل جائے گا؟ ارے تم بھی اسٹرانگ چائے پیتے ہو؟ وہ بے اختیار چیخی۔ مجھے بھی زیادہ پتی والی چائے اچھی لگتی ہے۔ تو پھر 2 کپ بنا لو، وہ ذرا سا مسکرا کر نرمی سے بولا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پہ گھر کا نمبر تھا۔ جی السلام علیکم بھی جان، میں یہی ہوں۔ جی وہ بچ گئی ہے، اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مانور اسے بات کرتا دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن بازل کے اگلے الفاظ نے اس کے قدم روکے تھے۔ بھی جان یہ معصوم ہے، بچی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو اسے اٹھا کر آپ لوگوں کے پاس لے گیا۔ زمر آپا اور نوال بھابھی نے اس پہ طرح طرح کا ظلم کیا، اسے مارنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بہت افسوس کی بات ہے، یقین مانیے مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اس کے حق میں بات کر رہا تھا۔ اس بات نے بے اختیار اس کا نرم و نازک دل گدگدایا۔ چائے بنا کر وہ واپس آئے تو وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنو جی، تم اپنے بھائی کا خون ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ بنا تمہید کے اس نے پوچھا۔ تو کیا تم اپنے پیاروں کا خون معاف کر سکتے ہو؟ اس نے بھی جواباً پوچھا۔ سمجھداری کا یہی تقاضا ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لینی چاہیے۔ یہ خاندان برادری کے مسئلے ختم کرنے چاہیے۔ پہلے جو ہوا اور جن رسم و رواجوں کی وجہ سے ہوا، اب ہمیں ان رسم و رواجوں کو توڑنا چاہیے اور دوبارہ سے وہی اصول اپنانے چاہیے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے تھے۔ انہوں نے حسب نسب کو مٹا کر ہر انسان کو برابری، مساوات اور عدل کا درس دیا۔ قربان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ بے ساختہ بولی۔ اسلام میں قتل کا بدلہ صرف قتل نہیں، بلکہ اس میں صلہ رحمی اور درگزر و معافی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو اتنا علم رکھتے ہو، پھر بھی، بے اختیار شکوہ کر گئی۔ بس سنبھلنے کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور یہی سمجھ لو کہ اس علم نے اب جا کے مجھ پہ اثر کیا ہے اور میں اب سنبھلا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی ان ریت و رواجوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس بات پہ تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ شکریہ، اور اس کے لیے میں تمہارا زیادہ شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے سب جاننے کا موقع ملا، اس نے فراغ دلی سے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ تم آج بھی نہیں رک سکتے؟ وہ اگلے دن پھر اس کے پیچھے کھڑی اسے روک رہی تھی۔ مجھے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل، لازمی جانا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا سا تھا۔ آج رک جاؤ، کل چلے جانا، اور اگر کل پھر تمہیں ڈر لگا تو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر رک جانا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ مدھم سا مسکرا دیا۔
روز روز رکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کے بولا۔ تو پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں، اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ ہاں، کوئی حل نکالو نا پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ فاضل نے گہری نظروں سے اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ کر لیں؟ کیا مطلب؟ بازل خان ولد زیان خان مہنور شہباز ولد شہباز محمود کو زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اور مہنور نے جو بے ساختہ حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے وہیں پلکیں گرا لینے پہ مجبور کر دیا۔ بولو، کیا قبول ہے؟ وہ پھر بولا۔ مہنور کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹ پڑا۔ میں نے پوچھا قبول ہے؟ بھاری آواز میں گرج تھی، دھمک تھی، جو اگلے کا دل دہلا دینے کو کافی تھی، لیکن اگلے کا دل دہلا نہیں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو پکڑ لیا تھا۔ جب خودکشی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اور بازل خان کا زوردار قہقہ بلند ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔